نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال اردو کے کلاس نحم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، ہم سبق پڑھ رہے ہیں مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ، یہاں سے لے کر چوغا ان کی نظر کیا یہاں تک۔ تو یہاں تک جو عام الفاظ ہیں ان کے معنی بتاتا ہوں آپ کو۔ گردش ہوتا ہے گھومنا، روزگار فارسی کا لفظ ہے روزگار، تو دن، گردش روزگار، دنوں کا ہیر پھیر، یعنی کبھی انسان پہ اچھے حالات ہیں، کبھی برے حالات ہیں، کبھی وہ عروج پر ہے، کبھی وہ زوال پر ہے۔ اور کہا جاتا ہے ہر کمال راز والے، ہر کمال راز والے، یہاں لکھ دیتا ہوں یاد رہے، فارسی کا یہ مقولہ ہے ہر کمال راز والے، کہ عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ ایک چیز عروج پر ہے وہ ہمیشہ عروج پر رہے، اس پر زوال بھی آ سکتا ہے۔ تو گردش روزگار، دنوں کی ہیر پھیر، عمائد عمدہ کی جمع، یعنی امیر لوگ، اشرافیہ میں سے، سقیم پتلا نازک ناقابل بیان نگفتہ بے، چینٹ، بیٹا یہ ادنا قسم کا ایک کپڑا ہوتا ہے، عموماً باریک کپڑا ہے، باریک کپڑا جو عمدہ اتنا بڑھیا نہیں ہوتا، ادنا سا ایک لباس ہوتا ہے یہ چینٹ۔ چینٹ کا فرغل، چینٹ کا فرغل یعنی ایک ایسا لباس جو کم داموں میں مل جائے، سستا مل جائے، اور وہ لمبا سا لباس ہوتا ہے، سردیوں میں پہنا جاتا ہے لیکن اس میں سردی بہت کم رکتی ہے، اس میں ٹھنڈ لگتی رہتی ہے، تو یہ ہوتا ہے چین کا فرغل۔ مالیدہ، یہ ایک قسم کا اونی کپڑا ہوتا ہے اور یہ قیمتی کپڑے کی ایک قسم ہے۔ جامہ وار، یہ گھیردار ایک لباس ہوتا ہے، یہ بھی قیمتی لباس ہوتا ہے۔ وضع یعنی شکل، صورت۔ جاڑا یعنی جاڑا مطلب سردی، جاڑا مطلب سردی، جاڑا سردی۔ چوگا، ڈھیلا ڈھالا لباس جس کا اگلا حصہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جس کا اگلا حصہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ایسے وہ لمبا سا ہوتا ہے، پہنا جاتا ہے، اگلا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسے کھلا سا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں سبق دیکھتے ہیں جی۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ، یوں تو مرزا غالب اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہتے، ہمدردی کرتے، ان سے محبت کرتے، پیار سے پیش آتے، لیکن جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے جب جنگ آزادی ہوئی 1857 کی، اس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ گرا دیے، ان کو ملازمتوں سے نکال دیا، ان کی زمینیں ہڑپ کر لیں، ضبط کر لی گئیں، ان کے مقام تک ضبط کر لیے گئے۔ بہت سے مسلمان ایسے تھے جن کے سر پہ چھت نہیں تھی، بہت سے مسلمانوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور ان کے پاس کوئی مکان نہیں تھا رہنے کے لیے۔ لال قلعے سے وفاداری کے جرم میں، یعنی مسلمانوں کی حمایت کے جرم میں، مسلمانوں کو، بہت سے مسلمانوں کو تہہ تیغ، بہت سے مسلمانوں کو تہہ تیغ قربان کر دیا گیا، بہت سے مسلمانوں کو قتل کر دیا، کسی کو زندان میں ڈال دیا،
کسی کو وطن سے نکال دیا گیا، ان کی زمینیں جائیدادیں، ان کی املاک، ان کی جاگیریں ہڑپ کر دی گئی۔ تو وہ جو جنگ آزادی سے پہلے اچھے خاصے کھاتے پیتے اور مرفع الحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی بالکل غریب ہو گئے تھے۔ تو مرزا غالب ان سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے، ان کی محبت کم نہیں ہوئی۔ حالانکہ حالات بدلنے پر کچھ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، جب حالات بدل جاتے ہیں، کوئی ایک دم غریب ہو جائے، کوئی تہی دست اور تہی داماں ہو جائے، تو لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے دوستی رکھنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن مرزا غالب ان کے ساتھ اور بھی محبت کرنے لگے، ان کے ساتھ مرزا غالب کی جو مہر و مرفت اور ان کی جو شفقت تھی اس میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ دلی کے عمائد میں سے، یعنی دلی کے اچھے لوگوں میں سے، شرافیہ میں سے، جو جنگ آزادی سے پہلے اچھے خاصے تھے، مرزا کے دلی دوست تھے، اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، بہت نازک ہو گئی تھی۔ اب غربت کے عالم میں وہ ایک روز غالب سے ملنے کے لیے آئے، اور چین کا فرغل پہنا ہوا تھا، ایک سستا ادنا قسم کا کپڑا۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا لباس نہیں پہنا تھا، ایسا کپڑا نہیں پہنا تھا۔ وہ پہن کر آئے تو مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوگوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ مرزا غالب نے جب بھی اسے دیکھا تھا، ایک ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہوئے، ایک آن بان سے رہتے ہوئے، اچھا لباس پہنتے ہوئے، مالیدہ اور جامہ وار جیسے قیمتی لباس پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ آج 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو غربت آئی اور انہیں اس ادنا قسم کے لباس میں دیکھا تو ان کا دل بھر آیا، اور دل انسان کا ہو، سینے میں ایک سچے انسان کا دل ہو تو بھر ہی آتا ہے، پگھل ہی جاتا ہے۔ غالب نے خود کہا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں۔ تو بچوں، چین کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا۔ ان سے پوچھا، اب وہ چاہتے تھے کہ یہ چین کا فرغل ان سے لے لیا جائے اور ان کو اچھا لباس پہنا دیا جائے، جیسا وہ جنگ آزادی سے پہلے پہنتے تھے ویسا لباس۔ لیکن وہ ان کی تحقیر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں کرنا چاہتے تھے، یا یہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں ان پر کوئی احسان کر رہا ہوں، اور خود ان کو ان کی نگاہوں میں شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جہاں گفتگو کا فن استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا فن ہے۔ اب کس طرح گفتگو کی مرزا غالب نے کہ اس کو عمدہ لباس بھی عطا کر دیا جائے اور اس کو شرمسار بھی نہ کیا جائے، اس کو شرمندہ بھی نہ کیا جائے۔ تو بولے، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ اب جانتے ہیں کہ اگر وہ کہیں گے، مرزا غالب جانتے تھے اگر وہ کہیں گے کہ لباس بہت عمدہ پہنا ہوا ہے تو دوست کو یہ بھی ایک تانا لگے گا، کیونکہ دوست تو جانتا ہے کہ یہ لباس کم تر ہے، ادنا ہے۔ اس لیے انہوں نے لباس کی نہیں بلکہ اس کی وضع، اس کی بناوٹ کی تعریف کی۔ جس طرح اکثر لوگ سستا کپڑا پہنتے ہیں لیکن اس کی سلوائی بہت اچھی ہوتی ہے، اس کا ڈیزائن بہت اچھا ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کے ڈیزائن کی تعریف کی، اس کی وضع کی تعریف کی کہ وضع بہت اچھی ہے۔ تو آپ مجھے فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر۔ اب ان کی محبت کہ انہوں نے مرزا غالب کی زبان سے جب لباس کی تعریف سنی تو کہا آپ لے لیجئے، اور مرزا غالب کیا ضرب دیکھیے اور انداز بیاں، انداز تکلم دیکھیے کہ ان پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مرزا غالب کو دکھ ہوا ہے وہ لباس دیکھ کر، یا وہ ترس کھا رہا ہے ان پر۔ اگر ایسا خیال بھی اس دوست کے دل میں آ جاتا کہ اس پہ ترس کھایا جا رہا ہے تو وہ برہم اور نالاں ہو جاتے، کیونکہ غربت تو تھی مگر
وہ عزت نفس کو، اپنی عزت نفس کا کبھی سودا نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ فرق اللہ اچھا اگر آپ کو پسند لے لیں۔ مرزا نے کہا جی تو جی یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، سردی بہت زیادہ ہے، دل تو چاہتا ہے ابھی آپ سے لے لوں، لیکن آپ اس لباس کے بغیر اتنی سردی میں جائیں گے، آپ کو تو بہت ٹھنڈ لگے گی، آپ کیسے جائیں گے؟ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں ابھی آپ سے لے لوں۔ آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھا، اصل معاملہ تو یہی تھا کہ ان کو کچھ دینا چاہتے تھے، ان کو اپنا عمدہ لباس دینا چاہتے تھے۔ دے کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوگا اتار کر انہیں پہنا دیا۔ اتنی خوبصورتی سے انہیں وہ چوگا عطا کیا، عمدہ لباس عطا کیا کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ ان کے دل میں ایک ترس آیا، ان کے لیے رحم آیا، ان کا دل بھر آیا ان کو دیکھ کر، لیکن وہ ان کی عزت نفس مجروح نہیں کر سکتے تھے، تو انہیں وہ لباس پہنا دیا اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا ان کی نظر کیا کہ ان کو پتہ تک نہیں چلا کہ ان پر کہ مرزا غالب نے ان کو کتنی خوبصورتی سے وہ چوگا عطا کر دیا ہے، وہ لباس دے دیا ہے، یعنی اس پر احسان نہیں کیا اور خود اس کو بھی ان کی نظروں میں شرمسار ہونے سے بچا لیا۔ یہ ہوتی ہے اعلیٰ انسانی خوبی، یہ ہوتی ہے بڑی صفت، یہ ہوتا ہے اصل انسان، زندہ انسان کی بچوں یہی صفت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے چند جو کوٹیشن ہے وہ دیکھیے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ خواجہ میر درد کا شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں بیٹا کہتے ہیں فرشتوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہی تو ایک صفت رکھی ہے کہ اس کے دل میں درد ہوتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے۔ اور نیکی کا دریا میں ڈال، یہ آپ جانتے ہیں کہاوت ہے، سینے میں انسانی دل ہو تو پگھل ہی جاتا ہے۔ اور غالب کے ایک شعر کا مصرع ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھرنا آئے کیوں، پورا شعر ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، لیکن آپ نے صرف ایک مصرع لکھنا ہے، دل بدست آور کہ حج اکبر است، کسی کا دل جیتنا یہ حج اکبر کے مترادف ہے، کسی کا دل قابو میں لانا یہ حج اکبر کے مترادف ہے۔ تو بچوں آج کا جو ہم نے اقتباس پڑھا یہ صرف ایک اقتباس نہیں، اس سے ایک بہت بڑا سبق میں ملتا ہے کہ جب بھی آپ کسی پر مہربانی کریں، جب بھی آپ کسی کو کچھ عنایت کریں تو آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی، اور احسان کیا ہے تو پھر ہم خود بھی بھول جائیں، بلکہ ہمارے دل میں بھی یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پہ کرم فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچوں اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ امین وسلم، خدا حافظ۔